ڈاکٹر صاحب، یہ جو اسلامائزیشن ہم نے کی ہے کالونیل ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے، اس نے ہمیں فائدہ دیا ہے یا اس نے ہمیں نقصان دیا ہے؟ اگر ہم بیلنس شیٹ تیار کریں تو شاید نیٹ ریزلٹ ہمارا یہی نکلے گا کہ نقصان ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاف ہارٹڈ ایفرٹ تھی اور ہاف کوکڈ قسم کی آئیڈیاز جب ہم لیں. اب دیت کی ہی مثال لیں کہ ہم نے جب اسلامی نظریاتی کونسل نے جب پہلی دفعہ اس کا ڈرافٹ تیار کیا تو اس میں دیت کے ساتھ ایک کانسیپٹ تھا عاقلہ کا، یعنی دیت کی اماؤنٹ چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس وقت جو گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہے اس فائنینشیل ایئر کے لیے، تو وہ 43 لاکھ سے زیادہ ہے. اب اگر مثال کے طور پر ٹریفک حادثہ ہو جائے، 10 بندے خدا نخواستہ اس میں مر جائیں، تو 10 بندوں کی دیت تو پھر یعنی 43 لاکھ کو 10 سے ضرب دیں تو 4.5 کروڑ ہو گئے. تو یہ اگر ڈرائیور پے کرے کہاں سے پے کرے؟ تو اسلامک لاء میں اس کا ایک پورا میکنزم تھا کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا، درمیان میں ہم نے اس کو ہٹا دیا. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی بندہ باقی سزا بھگت چکا ہوتا ہے، دیت ادا نہ کر سکنے کی بنا پر وہ جیل میں قید ہوتا ہے. تو قاضی فائزی صاحب کی بات آئی، انہوں نے ایک کیس میں جیل پٹیشن ان کے سامنے آئی تھی، جیل میں قیدی نے درخواست کی تھی، یہ اسی طرح کا معاملہ تھا. اس میں سپریم کورٹ نے مجھے معاونت کے لیے مقرر کیا کہ آپ اس میں عدالت کی رہنمائی کریں، کہ مدد کریں کہ کیا ہم اس بندے کو غربت کی سزا دے رہے ہیں کہ چونکہ وہ دیت نہیں پے کر رہا تو وہ جیل میں قید ہے. تو میں نے اس میں کافی تفصیل سے پھر اپنی گزارشات پیش کیں، لیکن بدقسمتی سے وہ فیصلہ ہوا نہیں، کیونکہ ثاقب نثار صاحب نے ایک اور بینچ تشکیل دیا، اور جب اس بینچ میں اس کیس کی باری آئی تب تک وہ قیدی رہا ہو چکا تھا، تو وہ کیس ختم ہوا. شکر کریں رہا ہو چکا. جی اچھا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس معاملے میں آصف سعید کھوسہ صاحب جب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے اس وقت ایک فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ از دی ماڈرن مینیفیسٹیشن آف عاقلہ. اس کا مطلب ہے کہ ریاست اس بندے کی جگہ دیت پے کرے گی. اس پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر تو لوگ اور ریش ہو جائیں گے کہ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ پہلے پبلک کے ٹیکس منی سے آپ ایک لاڈلے کے لیے 7 حلقوں میں ضمنی انتخابات کروا رہے ہیں، بالکل، اب آپ دیتیں بھی دینا شروع کر دیں، لاڈلے مزید آ جائیں گے. شریعت نے یہ کیا تھا کہ انڈیویجول اور اسٹیٹ کے درمیان میں ایک انسٹیٹیوشن بنایا تھا عاقلہ کا. ہمارے ہاں دیت کا تصور ہے، عاقلہ کا نہیں ہے. اچھا، یہاں تو یعنی دیت کو اس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، ادھر غریب اس میں پھنس جاتا ہے. اچھا، ایک زاویہ اور اس میں ایڈ کریں کہ اسلامی قانون کی روح سے دیت کا اطلاق وہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سانحہ بلدیہ ہوا، کسی فیکٹری میں حادثہ ہوا، مزدور کا اگر ہاتھ کٹ گیا یا مزدور کی جان چلی گئی. ہمارے ہاں انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے 100 سال پرانا، 99 سال اس کے ہو چکے ہیں، اگلے سال 100 سال پورے ہو جائیں گے. ورک مین کمپنسیشن ایکٹ 1923 کا، اس میں آپ دیکھیں انگلی کٹ جانے پر، ہاتھ کٹ جانے پر جو کمپنسیشن ہے وہ تو بالکل پینٹس ہیں انگریزی محاورے کے مطابق، مونگ پھلی ہے. اسلامک لاء میں یہ ہے اگر ایک ہاتھ کٹ جائے آپ نے آدھی دیت دینی ہے، یعنی 22 لاکھ روپے دینے ہیں. اگر دونوں ہاتھ کٹ جائیں تو آپ نے پوری دیت دینی ہے، 43 لاکھ روپے. اب آپ سوچیں اگر فیکٹری اونرز پر ہم نے دیت کا اطلاق شروع کیا لیبر لاء میں، ورکمن کمپنسیشن ایکٹ میں ہم نے یہی دیت اور عرش کے جو پروویژنز ہیں یہ ڈال دیے، تو کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا. مثال کے طور پر ان کو پھر وہاں سیفٹی کے لیے اچھے خاصے اقدامات اٹھانے ہوں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ سرمایہ دار مزید بنگلہ دیش بھاگ جائے گا یا اگر وہ یہاں کاروبار کرے گا تو پھر وہ مزدوروں کے تحفظ کا خیال بھی رکھے گا. ڈاکٹر صاحب، بات مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب تک پورا نظام آپ اسلامی نہیں لائیں گے پیچز سے کام نہیں چلے گا. پیچ ورک تو کبھی اگر وہ بیچارے فیکٹری والے نے 20 محکموں کو رشوت دے کے کھلا کے فیکٹری چلانی ہے اور اس کے اوپر آپ بیچ میں یہ قانون بھی لگا دیں گے کہ بھائی حادثے میں یا تم یہ دو گے، تو وہ تو یا سری لنکا لے جائے گا اپنا مال یا بنگلہ دیش لے کے جائے. یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اپوزٹ سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ آلریڈی ایک ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، اور وہ اب جب اس نے فیکٹری میں مزدوروں کے تحفظ کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوا تھا، جب 100 مزدور اس میں جل گئے، اب اس نے یوں کہیں کہ پینٹس ان کو دے دی اور جان چھڑا لی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم میں دونوں جانب کو دیکھنا ہوگا. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پیچ ورک سے تو کام نہیں چلے گا. اگر ہم نے کرنا ہے تو وہ جو جسٹس جواد خواجہ صاحب نے ایک اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر نیا سسٹم آپ لائیں گے تو کریں گے، لیکن اس میں پھر انارکی. لیکن ڈاکٹر صاحب جڑ سے اکھاڑیں گے تو اگر نیا سسٹم نواز شریف اور زرداری صاحب نے لانا ہوا تو وہ نیب کے نئے قوانین کی طرح لائیں گے. اور اگر نیا سسٹم خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ عمران خان کے ذمہ ڈال گیا تو پھر تو بالکل ہی کمال ہو جائے، لوٹ مچ جائے گی. ہاں، تو دیکھیں کہیں سے تو ہم نے شروع کرنا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ سے ہی شروع کر لیں، ہم میں سے ہر انڈیویجول
تو میرے خیال سے اتنا بھی یعنی اندھیر نہیں ہے، اور اس معاشرے میں اب بھی خیر باقی ہے. یعنی اب بھی اس پرٹیکولر ایشو کے کانٹیکسٹ میں بھی جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا ذاتی طور پر یا آپ کا یا اور دوستوں کا مقتول کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود 2012 سے 2022 آ گیا ہے، لیکن یہ قوم اب بھی اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. سسٹم ہیلپ نہیں کر رہا، لیکن لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کنسرن شو کر رہے ہیں. ایک بات میں ضرور اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا تھا کہ عدلیہ پر تنقید ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ ہے. یعنی یہ بات تو درست ہے کہ 3 سٹیجز پر سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کیا ہے. بالکل شروع میں افتخار چودھری صاحب، پھر ثاقب نثار صاحب، پھر وہ جب اپیل آئی دہشت گردی کی دفعات شامل اگر کی. سپریم کورٹ نہ کرتی تو یہ کیس کئی سال پہلے ختم ہو چکا ہوتا. سندھ حکومت وہیں ختم کر چکی ہوتی. اسی طرح ٹرائل کورٹ نے بھی سزائے موت تو سنا دی تھی، ہائی کورٹ نے بھی عمر قید ہی صحیح لیکن سزا تو سنا دی تھی. اصل میں اس وقت عدلیہ پر جو تنقید ہو رہی ہے، کچھ تو چلیں بدنیتی کی بنیاد پر ہوگی، لیکن کچھ اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ کل پرسوں جو معزز 3 رکنی بینچ نے اس کیس کو جس طرح ڈیل کیا، تو لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ عدلیہ نے بھی جان ہی چھڑائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ساری محنت آپ نے کی تھی 10 سال، وہ آخر میں تھوڑی سی یوں کہیں کہ اس طرح خیال نہیں رکھا جس طرح کرنا چاہیے تھا. تو اس کی بنا پر لوگوں کو موقع ملا، توپوں کا رخ پھر عدلیہ کی طرف ہو گیا یا دیت کی طرف ہو گیا، مختلف ویسٹڈ انٹرسٹس کی وجہ سے. لیکن اس میں ایک فیکٹر یہ بہرحال ہے کہ فاضل جج صاحبان سے ایون اٹارنی جنرل صاحب کو گلا ہے کہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. ابھی کوئی اس کا وے آؤٹ مزید موجود؟ ریویو پٹیشن کا تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ وہ فائل کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے آگے تو آپ کہیں جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو ریویو میں انہوں نے جن نکات کا ذکر کیا ہے اپنی اس پریس ریلیز میں، تو وہ تو اہم ہے. اگر ان پر بات ہو جائے تو امید ہے کہ کچھ بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر زمان صاحب، یہ